سب سے پہلے تو یہ اولیاء کاملین سے متعلق یہ جاننا ضروری ہے، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں اہل اللہ سے متعلق غلط فہمیاں اس طرح کی پیدا کی جاتی ہیں، بعض ایسے افراد وہ اہل اللہ کا لبادہ اوڑھ کر اور لوگوں کی عقیدتیں، محبتیں اور لوگوں کی جو اہل اللہ سے نسبت ہیں اس کو خراب کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسا اہل اللہ سے متعلق یہ بنیادی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، اور تمام جتنے بھی امت میں اکابر اولیاء کاملین گزرے ہیں، تمام کی سیرت میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک ولی کو علوم کا ایک خزانہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی وہ علم سے نابلد نہیں ہوتا، قرآن و سنت کے علوم سے وہ نابلد نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا بچپن سے اگر معاملہ دیکھیں تو تحصیل علوم دینیہ کے لیے آپ نے اپنے علاقے سے بغداد شریف کا سفر فرمایا، اور پھر وہاں سے علوم دینیہ کی تحصیل فرما کر پھر ان علوم کو عوام میں اس کی نشر و اشاعت کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ یعنی آپ کی خانقاہ میں اگر معاملہ دیکھیں تو قرآن کا بھی درس دیا جا رہا ہے، حدیث کا بھی درس دیا جا رہا ہے، فقہ کا بھی درس دیا جا رہا ہے، یعنی تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کا درس فرماتے ہیں۔ فجر کے بعد قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، ظہر کے بعد حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، پھر اسی طرح مختلف مواقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تمام مجالس وہ علم سے خالی نہیں ہوتی، اور دور دراز سے، یعنی آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو ایک ایک مجلس میں 400 500 وہ دواتیں خالی رکھی جاتی تھی، یعنی جس سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جو متلاشیان علم تھے وہ آپ سے اکتساب فیض فرماتے ہیں۔ تو کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اور پھر امام الاولیاء جو ہے، یعنی جنہیں اللہ نے یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ، تو ان کا علمی مقام کیا ہوگا؟ اور خود اس کو قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث اعظم نے فرمایا نا کہ درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں نے یہ جو مقام کتبیت کا حاصل کیا ہے، میں نے علم حاصل کیا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر فائز فرمایا۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، جس طرح علامہ امام ذہبی علیہ رحمہ ہیں، آپ نے آپ کی سیرت کے حوالے سے کلام فرمایا، اس پر کتاب تحریر فرمائی۔ پھر اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتب میں حضور غوث اعظم کے علم مقام کو بیان فرمایا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اکابر اجلہ جو علماء ہیں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی علمی جو خدمات ہیں، مقام و مرتبہ ہے، اس کا معترف ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس عبادت کے دوران پوری دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا، یعنی وہ تنہا وہ عبادت کر رہا ہوگا، اور اگر اس نے اپنی قسم پوری نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اب سارے علماء کے پاس یہ مسئلہ گیا تو سارے علماء ہکا بکا ہو گئے کہ اس سے کوئی یعنی رخصت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں لاکھوں اربوں کروڑوں انسان ہیں، اور وہ ہر انسان کا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں دنیا کے کسی کونے میں کسی علاقے میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہوں۔ تمام علماء وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو آپ نے فوراً اس کا جواب عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا جائے کہ اس شخص کے لیے مطاف خالی کر کے مطاف میں اس کو چکر لگانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور جب وہ طواف کر رہا ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور طواف نہ کرے۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں صرف وہی تنہا شخص ہوگا جو عبادت کر رہا ہوگا، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کا جو اس سے تعلق ہے وہ بھی قائم رہے گا۔ تو حضور غوث اعظم کا علمی مقام بھی پوری دنیا پہ آشکار ہے، اور پوری دنیا آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض فرمانے کے لیے جاتے ہیں۔